حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6820۔ محمد نے ہمیں حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا کہ یہ احادیث ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، مزید عمل کی مہلت ختم ہو گئی، اور مومن کی عمر اس کی بھلائی ہی میں اضافہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6819۔ عبداللہ بن ادریس نے اسماعیل بن ابی خالد سے اور انہوں نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت ان کے پیٹ پر علاج کے لیے 7 جگہ تپتی ہوئی دھات سے داغ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منع فرمایا تھا تو میں اس موت کی دعا کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6817۔ عاصم نے ہمیں نضر بن انس سے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان دنوں زندہ تھے۔ نضر نے کہا، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ ہوتا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں موت کی تمنا کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6816۔ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے لامحالہ موت مانگنی بھی ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے وفات دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6814۔ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ وہ دعا میں پختگی سے کام لے، کیونکہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے، کوئی نہیں جو اسے مجبور کر سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6813۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6812۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔